أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. إن الله غفور شكور. ترجمة کنز العرفان تفسیر تعلیم القرآن.
تم قیامت کے دن ظالموں کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اس اندیشے سے اپنے کفر اور خبیث اعمال سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب انہیں ان اعمال کی سزا ملنے والی ہے، یہ چاہے ڈریں یا نہ ڈریں، ان کے اعمال وبال ان پر ضرور پڑ کر رہیں گے اور یہ اس سے کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اور ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ جنتوں کے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے، کیونکہ وہ جنت کے سب سے زیادہ پاکیزہ مقام ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب عز و جل کے پاس وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، اور تھوڑے عمل پر ہی بڑا فضل ہے۔ اہم بات، فاسق و فاجر مسلمان بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے بغیر ہی بخش دیے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ البتہ وہاں ان کے مقام میں فرق ہوگا۔ اچھے اعمال کرنے والے مسلمان پھولوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے اور ان کے علاوہ مسلمان جنت کے دیگر حصوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 23 فرمایا، یہ بڑا فضل وہی ثواب ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ مزید فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیں، اے لوگو، میں رسالت کے تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اس کے بعد جداگانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھنے کے لیے فرمایا، تمہیں کم از کم میرے ساتھ اپنی قرابت داری یعنی رشتہ داری کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور کفار مکہ بھی اپنے مختلف شاہوں کے اعتبار سے قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، انہیں کہا گیا کہ اگر تم ایمان قبول نہیں بھی کرتے تو کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے اظہار آسانی سے تو باز رہو۔ بہت سارے مفسرین نے قرابت کی محبت سے اہل بیت اکرام کی محبت مراد لی ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اہل بیت کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو احسانات فرمائے، ان کے شکرانے میں آپ کے خاندان سے محبت کرنا تقاضائے شکر ہے۔ مزید فرمایا، جو نیک کام کرے، آیت کے اس حصے میں نیک کام کرنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے۔ جو نیک کام کرے گا تو ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے اور ان میں اخلاص کی توفیق عطا کر کے اس کے لیے نیک کام کرنے میں مزید خوبی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشنے اور اپنے اطاعت گزاروں کی قدر فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔